آپ کو ان دونوں بڑے اداروں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آپ کو چند جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور جن کو آپ پہچان سکتے ہیں وہ ٹاؤٹ نظر آئیں گے، جن کے آگے کوئی جج جو ہے اس کو جرت نہیں ہوگی کہ نہ کر سکے. اور جہاں پہ انصاف کا فقدان ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نیشن، وہ ملک تاریخ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. خدا نہ کرے کہ پاکستان میں وہ وقت آئے. جب تک ہم زندہ ہیں ایسا نہیں ہوگا. جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ اسی کی کڑی ہے. اور وہ میں آپ کو یوں بتاؤں گا کہ آپ دیکھیے کہ ایک ڈیزائن، ایک منصوبے کے تحت جب پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک کلیدی رول اس میں ادا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا آئین اور آئین کے تحت قانون کی بالادستی کا تصور اور ان دونوں کی بنیاد پہ نئی حکومت کے بنانے کا طریقہ کار جمہوریت کے اصول کے تحت یہ سب ملیہ میٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیے آئین ہے پاکستان میں، لیکن آئین کا حلیہ بگڑ گیا. رول آف لاء کا نام سب لیتے ہیں. آج رول آف لاء کا نام لیتے وقت آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں. لیکن کون نہیں جانتا کہ رول آف لاء کو آپ نے رول آف اتھارٹی سے بدل دیا، اور رول آف اتھارٹی کو ایک اگلا سٹیپ آپ نے خود بخود لے لیا، اور وہ تھا ڈسپوٹزم. جب آئینی حکومت ختم ہو گئی تو پھر پاکستان میں ڈسپوٹزم کا رول ہے. اور ڈسپوٹزم بھی کہیے، اور مجھے تعامل نہیں یہ کہتے ہوئے کہ نیکڈ ڈسپوٹزم پاکستان میں حکومت کر رہا ہے. یہ خطرناک ترین حالات ہیں ہمارے لیے. اور اس کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے، کس ترتیب سے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا. یہاں پر ان کے نزدیک رول آف لاء کو رول آف اتھارٹی میں بدلنے کے لیے سب سے بڑی ان کے درمیان جو ایک حائل تھی، ایک رکاوٹ، وہ ایک آزاد عدلیہ تھی. آزاد عدلیہ کو ختم کیا گیا، ججز کو ہراساں کیا گیا، ججز کی تذلیل کی گئی، سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران تذلیل کی گئی، پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر ججز کی تذلیل کی گئی، آرٹیکل 68 کی وائلیشن میں ججز کی تذلیل کی گئی. کیا اس کا مطلب تھا کہ ججز کی اتنی تذلیل کر دی جائے کہ وہ خود ہی منہ چھپاتے رہیں اور ان کے آرڈر کو کوئی نہ مانے، اور وہ آرڈر پاس کرتے وقت منہ اٹھا کے ایگزیکٹو کی طرف دیکھیں، حکومت کی طرف دیکھیں کہ ان کا اشارہ کیا ہے. تو آپ نے وہ آزاد عدلیہ کے تصور کو کس بے دردی سے اور کس بغیرتی سے ختم کیا. آج آپ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، کیونکہ میں یہ بات آپ سے بغیر کسی خوف کے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ صبح شام آپ عدالتوں میں جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت. آج آپ کو جج صاحبان نظر نہیں آتے، آج آپ کو تنخواہ دار صرف نظر آتے ہیں. یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب انہوں نے یہ آئین میں یہ ترامیم لے کے آنی تھی اور الیکشن بھی اپنی مرضی سے کرانے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے
باقاعدہ ایک خط، ایک اوپن لیٹر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھا اور کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور وہ کیا اس کے مندرجات کیا تھے آپ سب کو معلوم کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جج صاحبان کے بیڈ روم تک اور ان کے واش روم تک گھسے ہوئے تھے. ان کے بیڈ روم میں کیمرہ لگائے گئے تھے. بلیک میل کیا جا رہا تھا جج صاحبان کو. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک، بلکہ ان کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ وہ دوبارہ یہ بات بھی نہ کر سکے. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پولیس، یہ دہشت گردی جس انداز میں پولیس پھیلا رہی ہے، میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ یہ تمام لا انفورسنگ ایجنسی سے کہ آپ لائرز موومنٹ کو بھول گئے ہو. شاید آپ کو وہ زمانہ بھول گیا کہ جب ہم نے پریکٹیکلی عملی طور پر 2 سال کی لڑائی لڑ کے ثابت کیا. ہم نے ثابت کیا کہ جب بھی قانون اور بندوق آمنے سامنے ہوگی تو فتح قانون کی ہوگی. ہم اتھارٹیٹیولی آپ کو ثابت کر چکے ہیں. ہم ساری دنیا میں یہ منوا چکے ہیں. ہمیں دوبارہ مجبور مت کرو. میں بڑے آرام سے آپ سے کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ وکلا پاکستان بھر کی لیگل فٹرنیٹی پاکستان کے آئین کی اصل شکل کو واپس لانے کے لیے ایک موومنٹ چلائیں گے. وہ موومنٹ راؤنڈ دی کارنر ہے. رمضان کے مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کس تیزی سے اس موومنٹ کی طرف قدم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے پروفیشن کا سوال ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا سوال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آزما چکے ہو، دوبارہ آزمانا چاہتے ہو تو میدان بھی کھلا ہے اور ہم بھی موجود ہیں. اب جس انداز میں یہ واقعہ ہوا ہے، وکلا کیا ہمارے عہدہ داران کے ساتھ کیا زیب دیتا ہے پولیس کو یہ حرکت کرنا؟ یہ کس کی حمایت میں کی گئی ہے؟ ہمیں اس کی رپورٹ چاہیے مکمل انکوائری کے بعد. اور میں آج کے اس ہاؤس سے، مشترکہ ہاؤس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ریزولوشن پاس کریں کہ سی سی پی او لاہور رپورٹ تیار کر کے لاہور بار کے پریزیڈنٹ کے دفتر میں لے کر آئے. آئین کی بالادستی اور آئین کی حفاظت، عدلیہ کی آزادی، یہ لیگل فٹرنیٹی کی ریڈ لائن ہے. ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی حکومت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ممبر آف دا لیگل فٹرنیٹی کے حساب سے لحاظ سے کھڑا ہوں. میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبر کے حیثیت سے کھڑا ہوں. میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہے اور آئین کی حفاظت اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے پروفیشن کو بھی چھوڑ دینا پڑے گا. دیکھیے یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اپنے پروفیشن کو بچانے کے لیے پاکستان کی اصل شکل میں اس کو جس تصور کے ساتھ، جس تخیل سے یہ پاکستان بنا تھا، اس کو سامنے اجاگر کرنے کے لیے جب تک ہم اس تصور کو آگے لے کے نہیں آئیں گے، اور وہ صرف رفع ہے
پاکستان رول آف لا کی بنیاد پہ بنا تھا، یاد رکھیں، آپ سب نے آپ نے ہسٹری پڑھی ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے متعلق یہ الزام بلا وجہ لگا دینا کہ جی یہ فلاں آدمی جو ہے جی وہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے. ہم غاصب حکومت کے خلاف بات کریں تو ہم اینٹی اسٹیٹ ہیں. کیا آپ اس طرح سے دنیا سب پاکستانیوں کو اینٹی اسٹیٹ بنا دیں گے؟ ہم جانتے ہیں کون اینٹی اسٹیٹ ہے، ہم جانتے ہیں کون اینٹی گورنمنٹ ہے. ہاں اینٹی اسٹیٹ کی بات کرو تو میں 2 لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون اینٹی اسٹیٹ ہے. دیکھیے، پاکستان کے اوپر اس وقت افغانستان کی سرزمین سے روزانہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. جب ہم نے بار بار کہا کہ آپ افغانستان کی حکومت سے بات چیت کریں تو کہنے کہ اپنے دشمنوں سے بات کریں. یہ کہنے والے کون تھے؟ ہمارے سو کالڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اور ایک دن اچانک شور مچ گیا کہ چینی رمضان میں 124 روپے سے 170-80 روپے پہ چلی گئی ہے. کیوں؟ جب وہ شور مچا تو وہاں پتہ لگا کہ شہباز شریف نے اور اس کی اجازت سے چینی جو ہے وہ افغانستان کو ایکسپورٹ کر دی ہے. یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے من گھڑت قصہ نہیں سنا رہا آپ کو. اور اتنی چینی چلی گئی کہ اپنے ملک میں چینی کی قلت ہو گئی اور قیمت بڑھ گئی. اور پھر آپ دیکھا، اور یہ بھی حکومت کی طرف سے اعلان آیا اس سے پہلے کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس میں انڈیا اور افغانستان کی ملی بھگت ہے، یعنی یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں. اور کون نہیں جانتا کہ انڈیا پاکستان کا بلڈ اینیمی ہے. اب آپ کو اگلی سنیے، اس محب وطن کی اگلی بات سنیے اور فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ محب وطن ہے یا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اس لیے کہ میں بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سرمایہ دار جو ہوتا ہے نہ اس کا مذہب، نہ اس کا دین، نہ اس کا عقیدہ، نہ اس کی کوئی شہریت، نہ اس کی نیشنلزم، کوئی نہیں. جہاں سرمایہ ملے گا اس کا وہی سب کچھ ہے. تو جناب جب وہ تصدیق ہوئی کہ ایک دم سے شوگر آ رہی ہے پاکستان میں تو پتہ لگا کہ شوگر تو انڈیا سے آ رہی ہے. ایک دشمن کو شوگر دی جا رہی ہے، دوسرے دشمن سے لی جا رہی ہے. شوگر کو ایکسپورٹ کرنے میں بھی آپ نے کک بیک لے لی اور شوگر کو امپورٹ کرنے کی بھی کک بیک لے لی. اور کس سے؟ اپنے دشمنوں سے. کیونکہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ شوگر دبئی سے آئی ہے. اب کون نہیں جانتا کہ دبئی میں اگر آپ کھجوروں کو امپورٹ کریں تو پھر تو دنیا سارے مان لیں گے ہم کہ ہاں جی وہاں کھجوریں ہوتی ہیں. لیکن ریت میں کہیں گنا بھی پیدا ہوتا ہے. یہ انڈیا سے اس راستے سے پاکستان میں امپورٹ کی گئی. اب کس کو غدار کہیں گے اور کس کو سزا دیں گے؟ جب تک ہم اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے ہم پاکستان کے لیے ایک قدم بھی اس کی بھلائی کے لیے آگے نہیں بڑھا سکتے. تو میری گزارش ہے آپ کے سامنے کہ خدا کے لیے میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن یہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. پاکستان کی یہ 26ویں ترمیم جس کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پہ کنڈمنیشن کا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ انہوں نے پاکستان کے آئین میں ایک کیل ٹھوکنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. خدا کے لیے صرف سوچنا نہیں، ہمیں عملی قدم اٹھانے ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ جوائنٹ سیشن میں یہ فیصلہ کریں. میری تو آپ سے سجیشن ہے، لیکن فیصلہ آپ عہدہ داران ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہر جمعرات کو ایک پروٹیسٹ ریلی جو ہے وہ جوائنٹ لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کی نکل کے اور چیرنگ کراس تک
ہر جمعرات کو جانی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ آپ کے بینرز لگے ہوئے ہوں، ڈسپلنڈ ہو کہ پتہ لگے یہ وکلا کی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب یہ تیسرا ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت تین دیکھیں، پاکستان کا آئین جو ہے اس کی دو خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک کہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری اس کی بنیاد، اور دوسری ٹرائیکوٹمی آف پاور۔ اب تیسرا پلر دیکھیے، ایک پلر ہے پارلیمنٹ، دوسرا پلر ہے ایگزیکٹو، اور تیسرا پلر ہے جوڈیشری۔ سب سے اہم پلر جوڈیشری کا ہے، کیونکہ آئین نے اس کو ریویو کا، نظر ثانی کا اختیار دیا ہے۔ آپ کوئی بھی قانون سازی کریں، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ کے منافی ہے، وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے منافی ہے، اور وہ قرآن و سنہ کے منافی ہے۔ یہ اختیار ہے۔ اب 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی چیلنج کیا ہے، لاہور بار نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کے علاوہ باقی بارز نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن نہیں فکس کی جا رہی۔ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر بھی کہ ان سے کہا جائے آپ کیوں فکس نہیں کرتے، ساری کارروائی کو روک دینا چاہیے کہ ان ججز کو کوئی اختیار نہیں ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ 26ویں ترمیم کے تحت جو غیر آئینی ہے اس کے ڈکلیریشن نہیں کر لیتے ہیں، آپ آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ یہ سارے فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، یہ ایک بڑا کٹھن وقت ہے ہم سب کے اوپر۔ دیکھیے یہ فیصلے اگر آپ آج ہم نے نہ کیے تو میری بات یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اور چند ہفتوں میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ جیسے آدھی آدھی رات کو مڈ لائٹ آئل جلا کر کام کرنے والے، اپنے اپنے بریف کو تیار کر کے صبح آنے والے وکلا وہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو ان دونوں بڑے اداروں میں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں، آپ کو چند جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور جن کو آپ پہچان سکتے ہیں وہ ٹاؤٹ نظر آئیں گے، جن کے آگے کوئی جج جو ہے اس کو جرت نہیں ہوگی کہ نہ کر سکے، اور جہاں پہ انصاف کا فقدان ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نیشن، وہ ملک تاریخ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ پاکستان میں وہ وقت آئے، جب تک ہم زندہ ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے کے بھی اس مادر وطن کو بچائیں گے، لیکن ہمیں اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ بڑے فیصلے جو ہیں آپ نے کرنے ہیں، اور آپ جو نوجوان وکلا، آپ کا جوش و جذبہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کا جوش و جذبہ جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئے گا، اور وہ تبدیلی پاکستان کے لیے ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹ آف پوئٹ، دے پراسپر اینڈ پیرش ان دی ہینڈز آف پولیٹیشنز۔ قائد اعظم کے زیر قیادت جو نیشن بنی تھی، ان کرپٹ پولیٹیشنز کے ہاتھوں ہمارے ملک، ہمارا سامنے تباہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ سمبولیکلی ہم سمبولیکلی جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو فسطائیت کا نظام ہے، یہ فرعونیت کا نظام ہے کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔